رمضان آیا ہے ماہ رمضان۔ سوال ہوتا ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں، روزہ عرف میں مسلمان کا بانیت عبادت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے اور پینے اور ہم بستری سے باز رہنے کو اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ شرط ہے، اور اسے کہتے ہیں روزہ۔ تو یعنی کہ مسلمان جب روزے کی نیت کرتا ہے تو یقیناً وہ کھانے سے بھی باز رہتا ہے، پینے سے بھی باز رہتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان جو مخصوص تعلقات ہوتے ہیں اس سے بھی باز رہتا ہے۔ ان چیزوں سے وہ بچتا رہتا ہے، اور اسی کے مثل اور بھی جو دیگر معاملات ہیں ان سے بھی بچتا رہتا ہے، اسے کہا جاتا ہے روزہ۔ ایک سوال ہوا کہ روزہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، روزہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ، دوسرا خاص لوگوں کا روزہ، تیسرا خاص الخاص کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ یعنی جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے بچتے ہیں اور ہم بستری سے بچتے ہیں، یہ عام لوگوں کا روزہ ہے۔ اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ جیسے ہم کھانے پینے وغیرہ سے بچتے ہیں، ہم بستری سے بچتے ہیں، وہ بھی اسی سے بچتے ہیں، مگر وہ ساتھ میں ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ اور خاص الخاص کا روزہ وہ ایسا روزہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا دنیا کے تمام معاملات سے وہ جدا ہو کر صرف اللہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، یہ خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جو ہم عام لوگوں کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اس میں ہم گناہوں سے تو بچ نہیں رہے، صحیح ہے، مگر ہمیں عام لوگوں والا روزہ نہیں رکھنا، ہمیں خاص روزہ رکھنا ہے، کم سے کم خاص روزہ، کہ ہم کھانے پینے سے تو ویسے بچتے ہی بچتے ہیں، ہم بستری سے بھی بچتے ہیں، مگر ہم گناہ کر کے، جھوٹ بول کے، غیبت کر کے ہم اپنی جو روزے کی روحانیت ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ جب ہم کھانا نہیں کھاتے، کچھ پیتے نہیں ہیں، اور دیگر جو خواہشات ہیں اسے ہم ترک کرتے ہیں، اور پھر انہیں ترک کر کے ہم اپنے جو روزے کی روحانیت ہے اسے بھی ختم کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ پھر ایسے روزے میدان محشر میں ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو ترک کر کے گناہوں سے بھی بچ جائیں، اور جب ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچ جائیں گے تو یہ پھر روزے الحمدللہ ہمارے لیے اتنے برکت والے ہو جائیں گے کہ میدان محشر میں یہ روزے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے کہ مولا تو انہیں بغیر حساب و کتاب بخش دے۔ تو دیکھیں، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، صرف ماہ رمضان میں نہیں، ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ جب تک یہ ہماری سانسیں چل رہی ہے تب تک ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنا ہے۔